زکوٰۃ کن کو ادا کر سکتے ہیں؟ مقرر کردہ جو حصے ہیں، مقرر کردہ جو مصارف ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی مصارف زکوٰۃ، جن میں سے سب سے پہلے دو فقیر اور مسکین ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور یہ دونوں غریب غربا کے لیے جن کی ضروریات پوری نہ ہوں، ان کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ آدمی، تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا عاملین زکوٰۃ، جن کو حکومت زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے لگا دے۔ آج کے دور میں کوئی ہمارا ویسا نظام ہے نہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ کے محکمے کو اس طرح سے جو زکوٰۃ کے ملازمین ہیں ان کو یہ پیسہ نہیں دے سکتے جو پہلے دور میں لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھا مصرف بیان کیا جن کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، جو نئے نئے ابھی مسلمان ہیں، تالیف قلب کے طور پہ، یا وہ لوگ جن کو آپ اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، صفائی کرنے آتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور آپ اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، تو یہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر رقاب، پانچواں مصرف بیان کیا کہ غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، جیسے آج کل اگر کوئی، یہ آپ سنتے ہیں اغوا برائے تاوان کے نام پہ لوگ اغوا ہو جاتے ہیں اور رقم کا تقاضا کرتے ہیں، کسی کو چھڑانے کے لیے اگر صرف آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہو تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح قیدیوں کو جیلوں سے آزاد کرانے کے لیے، بہت سارے قیدی ایسے ہوتے ہیں جیلوں میں جو جرمانے کی وجہ سے جیل میں بند ہوتے ہیں، سزا پوری کر چکے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو رہا کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیں تو جائز ہے۔ غارمین، وہ لوگ جو مقروض ہوں یا جنہوں نے کسی کی گارنٹی دی ہو، گارنٹر بنے ہوں، اور ان کے ذمے وہ تاوان پڑ گیا ہو، کسی کی گارنٹی دی، وہ آدمی دوڑ گیا اور مالک نے کہا کہ تم گارنٹر تھے اب تم ادا کرو، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اگرچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجاہدین ہیں، جہاد میں اور دین کی سربلندی کے لیے پیسہ خرچ کرنا، جہاد کے لیے، یہ اس سے مراد ہے، تاہم اس سے مراد ہر وہ مصرف، ہر وہ جگہ جو دین کی سربلندی کے لیے لوگ کام کر رہے ہوں، جیسے مدارس ہیں جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، آپ ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ اور آٹھواں مصرف بیان کیا ابن السبیل، مسافر آدمی اچھا بھلا تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن سفر کی حالت میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، آپ کے پاس مدد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے پیسوں کے، تو آپ ایسے مسافر کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ ان 8 جو مصارف ہیں، ان کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، اور زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو بھی نہیں لگ سکتا۔ آپ اگر غور کریں تو یہ 8 کے 8 مصارف غربت میں کمی لانے کے لیے، لوگوں کی غربت کم کرنے کے لیے مدد کرنا چاہیں آپ، مسجد کو پیسہ جو دیتے ہیں وہ صدقہ ہو سکتا ہے، صدقہ نافلہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، مگر جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ہم مسجد کو نہیں دے سکتے، مدرسے کو وہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں ان کو نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، جن کی کفالت کرنا ہم پہ فرض کیا گیا ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ بیٹی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، یا اولاد کے لیے والدین ہیں، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری بات، بنو ہاشم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خان وادے کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔